نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ قابل ساجد را معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اس چیز کا ذکر کریں گے کہ انسان جو کچھ چھپاؤندا، جو کچھ ظاہر کردا ہے، پہلا انہوں جاندا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ نحل دی 19ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس آیت پاک ارشاد فرمایا اور اللہ جاندا ہے جو کوئی تسی چھپاؤندے ہو اور جو تسی ظاہر کردے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو یہ گل کہی ہے کہ انسانوں تو میں پیدا اپنے عرفان واسطے، اپنے دیدار واسطے کیتا سی، تہاڈی ہدایت واسطے نبیاں نو بھیجیا، کتاباں اتاریاں اور اپنا آخری پیغام قرآن پاک دی سورج بھی تہاڈے کو بھیجیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت، تاکہ تسی اس پروگرام نو سمجھ کے دی روح دے مطابق عمل کرو اور اس راہ واسطے وابتغوا العلم وسیلہ مرشد پڑھو، انہوں کو نوری کنیکشن لو تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ کے رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے، تسی راہ مولا دے مسافر بنو تیرا اپنے پیرو پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب دی مدد نہ میری بارگاہ چ میری حضوری چ حاضری دا شرف حاصل کرو اور میرا دیدار دی نعمت حاصل کرو اپنے دل دے آئینے، دل دی آنکھاں نہ، اور جننے بھی شیطانی نظام، جننے بھی شیطان نے بنائے ہوئے نے انہوں تو منہ موڑ لو۔ جیڑا میں نظام تو دتا ہے قرآن پاک دی سورج یہ وچ مکمل رہنمائی ہر طرح دی موجود ہے، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی، کہ اس نظام نو اللہ دی زمین تے نافذ کرنے واسطے دن رات کوشش کرو، اپنے 5.5 فٹ دی باڈی تے بھی نافذ کرو انہوں، اور یہ پیغام دوجیاں تک بھی پہنچاؤ، حکمت نہ، محبت نہ، پیار نہ، خدمت نہ، اور دنیا دے ہر انسان تک اس پیغام نو پہنچاؤن واسطے سر تڑ دی بازی لا دیو۔ اللہ دا آخری پیغام پروگرام اپنے تمام وسائل چونک دیو اگر تسی واقعی سچے ہو، کیونکہ ہن ہور نبی تو آنا کوئی نہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، اور پیغام آنا کوئی نہیں، آخری پیغام قرآن پاک ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ تہاڈی بہتری یہ وچ ہی ہے، قرآن چ دسیا سارا پروگرام کہ سچے دلوں ایمان لیاؤ، سچی توبہ نصوح کرو، پھر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگل فلا چمبے دی بوٹی لو، انہوں نے زیر نگرانی مسئلوں ریاستوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کرو تاکہ تہاڈی روح باطن دے اندر سیر و پرواز دے قابل ہو جائے، کہ باطن دے اندر موجود میری نشانیاں نو دیکھے اور نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کر کے اپنے عشق چ اضافہ کرے اور باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیاں سیراں کرے اور حقیقت صلوات تک روح سیر کرے، اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ کہ انسان نے سارا پروگرام میں قرآن چ دیتا، اگر تسی میرے قرآن نو چھڑ کے شیطاناں دے، دجالیاں دے، افلاطونیاں دے، گمراہ 72 جہنمی فرقی ٹولیاں دے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکاراں دے، اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے منشوراں، دستوراں، نظاماں دے پیچھے لگو گے تے اور میرے پروگرام نو جلاؤ گے، پھر تانوں بربادی تو کوئی نہیں بچا سکتا، تہاڈی دنیا بھی برباد، پھر آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تے دنیا تے پھر آنا نہیں گزریا وقت، واپس نہیں آنا، آن والے اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی انسان نو چاہیے ایدی قدر کرے۔ تو سونا رب فرماندا ہے جو کچھ بھی تسی کر رہے ہو میں سب جاننا، تہاڈے دلاں دے خیالاں نے بھی جاننا، جیسا کہ رب نے قرآن چ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور،
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਾ। چونکہ اللہ رب العزت نے انسان نو آزادانہ سوچ ارادے اختیار دی نعمتاں بخشیاں نے، لیکن نالے دست ہے کہ سب کچھ میرے تے قربان کر دے، اپنی سوچاں اختیاراں نو ارادیاں نو میرے تے قربان کر دے، تے اپنی سوچاں نو توحیدی کر لو، محمدی کر لو، قرآنی کر لو، اپنی تمام تر امیداں آرزواں رغبتاں چاہتاں محبتاں دا مرکز و محور اللہ دی ذات نو بنا لو اپنے اندر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولا دا جنون حاصل کرو، اور یہ جنون جڑا ہے یقینی جنون ہوئے، استغراقی جنون ہوئے، اور غیر متزلزل محسوساتی جنون ہوئے، وجدانی جنون ہوئے، تاکہ انسان خدا مست ہو جائے، جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، غرب نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ لیکن اگر انسان نفس دے چکر چ پھنس گیا، شیطان افلاطونی دے عقل دے چکر چ پھنس گیا، مار کھا جائے گا، جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں کہ عقل دا دتی اللہ پاک نے اسی واسطہ کہ حق و باطل میں پہچان سکے، شیطانی نظاماں نو چھڈ کے اللہ دے پروگرام نو قبولے۔ لیکن جے نفس تے غالب آ گیا، شیطان غالب ہو گیا، تو اس عقل دے بارے علماء فرماندے نے کہ عقل یار ایسا ہو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کہ عقل دیاں میں گتھیاں، فلسفیاں دے گتھیاں سمجھائیاں، لیکن کوئی سر پیر نہیں ملیا، کیونکہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور تو کھل جاتا ہے پر لیکن سرا ملتا نہیں۔ سیدھا پروگرام اگر ملتا ہے تو صرف قرآن و سنت ملتا ہے، قرآن جو سارا پروگرام موجود ہے، قرآن چی دسیا اللہ پاک نے وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر مرشد پڑھو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لواؤ، انہیں زیر نگرانی مسوں ریاضتوں مجاہدات مراقبات کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرو، دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ میرا دیدار حاصل کرو، پھر ہی تو آنے ایمان حقیقی، عرفان حقیقی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حق الیقین دا فنا فی ذکر سلطان لذکار، فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوئے گا۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہوگا تسی اپنے نفس نو پہچانو گے۔ حدیث پاک چاہے کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانے، تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانے، وہ دی روح ہی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ تائیں کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ پاک نے پیدا ہی انسان نو اپنے واسطے کیتا ہے، اپنے عرفان واسطے، اپنے دیدار واسطے۔ انسان دی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لے، نفس عمارہ دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات جنونی حاصل کرے، استغراقی محسوساتی حاصل کرے، خدا واسطہ ہو جائے، ماسو اللہ نو اتنا بھولے، کوشش بھی کرے تو ماسو اللہ دا خیال نہ آوے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاری، صرف تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے، اپنے دوجے دے معاملات کو اللہ سنو دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، اور مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے، اللہ سنو دے اگے حاضر ہو رہے، اور قلباً ذات مولا ڈبا رہے، روزے لفظ دی نیتی نماز عشق نو ترقی دے، تاکہ وہ لذت جڑی 70,000 واری دیدار دی لئی سی روزے لس، وہ لذت پھر حاصل ہو جائے۔ دیدار الہی دی لذت نال دی کوئی لذت نہیں، تو شاہکان مولا نے چونکہ روزے لس سے لذت چکھی ہے، اس واسطے وہ دنیا بھی آ کے خدا مستی رہندے ہیں۔ تو روزے لس جنہوں نے صرف کنڈیاں اتنے تے بلا کے اسی دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے، جنت دی نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے، وہ اس حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے انہوں نے اس پاسے ہونا بھی نہیں ہے، اس واسطے دیدار الہی دا انکار کر دیا، کافر و منافق۔ حالانکہ قرآن کریم سنے رب نے دسیا یہ سارا پروگرام، دیدار کرنا طریقہ بھی دسیا، دیدار دا پروگرام بھی سمجھایا، جگہ جگہ قرآن چ موجود ہے، اور یہ رستہ بھی سمجھایا جڑا اللہ تک جاندا ہے، صراط مستقیم۔
تو سنے رب نے فرمایا کہ بندے تسی جو کچھ بھی کر رہے ہو نا تو میں سب جاننا ہے، جو تسی چھپاؤندے ہو اپنے دلاں چ میں انہوں بھی جاننا، جو کچھ تسی ظاہر کردے ہو میں انہوں بھی جاننا۔ تو تہاڈی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ سچے دلوں ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کرو، اپنا مقصد حیات حاصل کرو، قرآن نو مرشد بنا لو، پیر بنا لو، رب بنا لو، قرآن و سنت دی روشنی وچ راہ مولا دے مسافر بن کے اپنی روح نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤ، دے مولا دی نعمت حاصل کرو تاکہ آخرت کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی ہو سکے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندے آ رہا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں نے بہت محبت کرتے، تمام مخلوقات نے بڑی محبت کرتے اور ہر انسان دی طرف بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں سو اللہ تو شیطانی پروگراموں تو نکل گئے، اللہ کا بندہ بن جائے، دلوں ایمان لے، سچی توبہ نصوح کرے، اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے جدو جہد کرے، ریاض تو مجاہدہ کرے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا جڑا ساڈی راہ مجاہدہ کردے آ، یعنی جیڑی راہ میری طرف آندی ہے کہ جہے بھی اس راہ ریاض تو مجاہدہ کردے تو میں انہوں نے اپنا رستہ ضرور دکھا دینا، یعنی اپنے دیدار کرا دینا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت واقف ہے ہر چیز تو اس واسطے انسان نے چاہیے اللہ کو ڈرے، شرمندہ ہوئے، ایسا کوئی کام نہ کرے جڑا اللہ رسول دی ناراضگی دا باعث بنے۔ انسان دی بہتری یہ ہی ہے کہ تمام شیطانی پروگراموں تو منہ موڑ لے، نفس مارا نو مطمئنہ بنائے، قرآن و سنت دے اتنے دی روح دے مطابق عمل کرے، جیسا کہ اسلامی علم تصوف تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح ہے خلاصہ ہے، تو جنہیں اتنے عمل کرتا انہیں سب کچھ اپنے سونے رب تے قربان کرتا۔ اور اج انہوں دی قبر آباد ہے، اللہ والے دے مزارات دیکھ لو سب آباد ہے۔ ارے چونکہ اللہ والے اپنی قبر زندہ ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی غلامی کیتی ہے نا، تے ساڈے پیارے نبی بھی زندہ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت نے سچی محبت کیتی اور اللہ دے ہر حکم تے عمل کیتا، اللہ پاک نے انہوں نے حیات دوام بخش دی، اللہ سونا بھی ہمیشہ تو زندہ اور ساڈے پیارے نبی بھی زندہ، انہوں نے بھی اللہ نے حیات دوام بخش دی، آپ دے سچے غلام اولیاء اللہ زندہ دل علماء مشائخ بھی زندہ، دنیا تو بظاہر پردہ کر دے، تائش بقول شاعر کہ میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے، صرف دنیا تو عارضی طور پہ اللہ کر دے، ورنہ اپنے اپنے مزارات دے اندر سارے اللہ والے زندہ رہیں اور اپنے منر والے دور و نزدیک نفع پہنچاندے رہندے رہیں۔ اور نبی پاک دے سچے غلام جننے بھی ارجال الغیب ہے، اولیاء اللہ شاکان مولا ہے، عطاد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، اقتاب ہے، ابدال ہے اور غوث ہے، سب آپ دے انڈر ڈیوٹیاں اپنے اپنے علاقہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے نوری توحیدی تے اپنے اپنے علاقہ دی فضاواں سکین کرتے رہتے، افات و بلیات نو پہنچاؤندے رہتے، بلا امتیاز رنگ و نسل انسانیت دا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ وہ انسانیت انہاں دکھ دندی لیکن کسے نو دکھ نہیں دندے، یہ اللہ والے بے ضرر لوگ ہیں، نفع بخش لوگ ہیں، بڑے صابر لوگ ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے اپنی اپنی جگہ سارے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میرا پیغام ہر انسان تک پہنچا دے، اتمام حجت ہو جائے، روزے رس دے باغیاں تا نہیں قبولنا، لیکن اتمام حجت واسطے ضروری ہے پیغاموں تک پہنچاؤنا تاکہ قیامت نو کہہ نہ سکن۔ تے جہے سچے لوگ ہیں انہوں فوراً قبول لینا، جہاں شیطانی لوگوں کے کول پھس بھی گئے نے، جنہیں بھی گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابے ہیں اور نام نہاد اسلامی اسکالر ہے، تو فوراً انہوں تو الگ ہو جانے گے کیونکہ انہوں نے ہر ویلے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن جہے نفس پرست لوگ انہیں نال ہی رہن گے، چونکہ انہوں نے نال ہی جہنم جانا، اس واسطے انہوں لوگوں تو بچو، انہیں طرف اٹھنے والے ہر قدم تے بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سچے علماء مشائخ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، صحیح العقیدہ نے، اہل سنت و جماعت، انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور اللہ دے نظام تے عمل کرو، اللہ دے پروگرام تے عمل کرو، تو پھر ہی کامیابی ہے۔ تو کیونکہ اللہ پاک تو جانتا ہی ہے سارے پروگراموں کو، اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان آ، صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں۔
سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، ہر میدان ساری مدد فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، کیونکہ تیرے فضل تو بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔